کھلتی ہے میری آنکھ اس دعا کے ساتھ، کھلتی ہے میری آنکھ اب اس دعا کے ساتھ، کوئی مجھ کو بھی لے جائے اہل غزہ کے پاس۔ وہ قتل ہوتے رہے اور میں کچھ نہ کر سکا، منہ کیا دکھاؤں گا میں جا کے خدا کے پاس۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ ایمان والو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ جبکہ مظلوم لوگ، کمزور لوگ، بچے، عورتیں تم کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ یہ آیات تب نازل ہوئیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے اندر آ گئیں، اور مدینہ میں آ کر اللہ کے رسول کی ابھی پوزیشن کمزور ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ، وہ کمزور مسلمان جو مکہ کے اندر رہ گئے، ان کے نام لے لے کر دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ فلاں بندے کی مدد فرما، اللہ فلاں بندے کی مدد فرما۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر کے دکھایا۔ یہ آیت اب ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے، پکار رہی ہے کہ مسلمانوں اب یہ وقت آ چکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم واحد کی طرح ہے، اور اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اہل فلسطین کی مدد کے لیے نکل پڑیں، اور اب ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ہم کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ جو مومن ہیں آپس کے اندر وہ بھائی بھائی ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ مسلمان بے شک ہندوستان میں رہتا ہو، وہ مسلمان بے شک برما کا ہو، وہ مسلمان بے شک چین کے اندر بیٹھا ہو، وہ مسلمان بے شک کشمیر کے اندر بیٹھا ہو، دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی وہ مسلمان ہو، وہ مسلمان بے شک غزہ اور فلسطین کے اندر ہوں، ہے تو اسلامی رشتے کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی۔ اور پھر ہم نے وہ ایک حدیث پڑھی اسلامک سٹڈیز کے اندر، کیا وہ حدیث کو ہم نے صرف سلیبس کے لیے پڑھا جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے؟ اگر ایک مسلمان کے سر کے اندر جسم کے کسی بھی حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کا تکلیف کی وجہ سے بڑبڑا اٹھتا ہے۔ اگر کسی بندے کی آنکھ کے اندر تکلیف ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج اہل غزہ اور فلسطین والے مشکل کے اندر ہیں۔ کیا ہمارے ایمان نے ہم کو جھنجھوڑا ہے؟ کیا ہمارے اندر اسلام کی رمق موجود ہے؟ کچھ کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم یہ آج دیکھیں کہ ہمارے اندر اسلام کی رمق موجود ہے یا نہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی درد ہے یا نہیں۔ جب ہمارے دل میں ان کے لیے درد ہوگا، پھر ہمارے ہاتھ فلسطین کے لیے مدد کے لیے بھی اٹھیں گے۔ جب ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر درد ہوگا، پھر ہم ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں گے۔ جب ہمارے دلوں میں ان کے لیے درد ہوگا، پھر ہم ان کے لیے مدد کے لیے اٹھیں گے، پھر ہم اپنے اسلحے کو بھی اٹھائیں گے، ان کی مدد کے لیے جائیں گے۔ لیکن یہ ہوگا تب جب ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے احساس ہوگا، درد ہوگا۔ میں دوبارہ پھر یہ ریپیٹ کروں گا، یہ ہم دیکھیں ہمارے اندر اسلام کی رمق موجود ہے یا نہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی تکلیف اور درد ہے یا نہیں۔ اگر درد ہوگا پھر ہی ہم ان کی مدد کریں گے، لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے درد نہ ہوا تو پھر ہم ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم نے اب فلسطین والوں کی مدد کرنی ہے۔ اب مدد کس طرح ہم نے کرنی ہے؟ ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے۔ اور پھر ہم نے وقت کے حکمرانوں کو مجبور کر دینا ہے۔ وہ برما والے ہیں، وہ کشمیر والے ہیں، وہ پاکستان والے ہیں، وہ دبئی والے ہیں، وہ سعودی عربیہ والے ہیں، وہ ایران والے ہیں، وہ مصر والے ہیں، وہ جس بھی ملک والے ہیں، اپنے حکمرانوں کو اس بات پہ مجبور کر دیں کہ وہ فلسطین کی اہل غزہ کی مدد کے لیے نکلیں۔ اور پھر میں یہ کہوں گا الاقرب فالاقرب کے قانون کے تحت جو 25-30 ممالک بالکل فلسطین کے قریب تر ہیں، اب ان پہ جہاد تو بالاولیٰ فرض ہو چکا ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے نکلیں۔
اور پھر ایک وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھا یہ یہودیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، بنو قینقاع کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، بنو نذیر کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، بنو قریظہ کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، لیکن ان یہودیوں نے سارے معاہدے توڑے. آج کو یہ کہے کہ یو این اے نے ان سے معاہدہ کیا ہے، ہم اس معاہدے کو پاس جاری کرنی ہے، توڑنا نہیں. تو میں پوچھوں گا یہ تو ایسے غدار ہیں، انہوں نے اللہ سے وعدے کر کے اللہ سے وعدوں کو توڑ دیا. تیرے اور میرے وعدے کس کام کے ہیں؟ یہ کن وعدوں کی پاسداری کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ فلسطین کی مدد کے لیے ہر بندہ اٹھ کھڑا ہو. وہ جو دعا کر سکتا ہے وہ ان کے لیے دعا کرے، جو احتجاج میں ان کے لیے حصہ لے سکتا ہے وہ ان کے لیے احتجاج کے اندر حصہ لے، جو ان کی مالی مدد کر سکتا ہے وہ مالی ان کی مدد کرے، جو دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے، اور جو اپنے حکمرانوں کو مجبور کر سکتا ہے مجبور کرے کہ وہ فلسطین کے مظلوم بچے، وہ فلسطین کی مظلوم عورتیں، وہ اہل غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں اور تم سے بھی مدد مانگ رہے ہیں. اگر اس حالت کے اندر بھی تم نے مدد نہ کی تو پھر وہ کون سا وقت ہوگا کہ اللہ کا عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے. پھر آخری آیت بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اشداء علی الکفار، جو محمد کے ماننے والے ہیں، جو محمد کے پیروکار ہیں، وہ کافروں پہ سخت ہی بڑے ہوتے ہیں، آپس میں نرم دل ہی بڑے ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں ان اہل فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے رحم کتنا ہے، اور وہ کافر جنہوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے ان کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت کتنی ہے. ہم نے فلسطین کی مدد کرنی ہے. مدد کس طرح کرنی ہے؟ ہم نے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا ہے. ہم نے اسرائیل کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشی بائیکاٹ کر دیا ہے، اور دنیا جدید ہوتی جا رہی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جو باغات تھے ان کو کٹایا تھا. کیا مقصد تھا؟ تاکہ ان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے. اگر ہم آج جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اسرائیل کے ان کا استعمال بند کر دیں، بائیکاٹ کر دیں، تو یہ بھی فلسطین والوں کی مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر بندہ دعا بھی کرے، جتنی ممکن ہو فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، مالی طور پہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں، جتنا ہو سکے ہم اپنی حکومت کو مجبور کریں کہ ان کی تعاون کے لیے اپنی افواج کو بھیجیں، ان کی تعاون کے لیے اپنا جو تھنڈر طیارے وغیرہ ہیں، F-16 ہے، F-17 ہیں، ان کو استعمال کر کے اہل فلسطین کی مدد کی جائے. اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر بھی وہ غیرت پیدا کرے، وہ شرم و حیا پیدا کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر بھی محمد بن قاسم جیسے پیدا کرے، صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا کرے، جن کو جب بھی فلسطین والے پکاریں، اہل غزہ والے پکاریں، یا پھر کشمیر والے پکاریں، یا پھر برما والے پکاریں، جو بھی ان کو پکاریں تو ان کی پکار پہ وہ فوراً لبیک کریں. اللہ تعالیٰ فلسطین کی آسمان سے بھی مدد فرمائے. اللہ زمین والے مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، سعودی عربیہ کو بھی ہدایت دے، UAE کو بھی ہدایت دے. اللہ دوسرے ممالک کو بھی ہدایت دے اور مسلمانوں کو امت واحد بنا دے.